بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وصلى الله على النبي الأمي. بسم الله والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، پچھلے کچھ وقت سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کر رہا ہوں. اسی میں سے یہ بھی آج کی گفتگو ہے، اور یہ کوئی بیان، تقریر، وعظ، نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ امت کو ٹوٹنے سے بچانے کی ایک فکر ہے. میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، آج کی گفتگو بہت اہم ہے، اس کو سن کر سوچنے کی بات ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد یہ عالمی سطح پر مرکز ہے اور تھا. تقریباً 100 سالوں سے اسی مرکز کے ذریعے سے ہدایتیں پھیل رہی تھی اور پورا عالم اس کی طرح متوجہ تھا. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور اسلام کے دشمن جو تھے وہ بھی مرکز کی طرف نظر کیے ہوئے تھے کہ کہیں ہم کو ایسا موقع مل جائے کہ ہم اس مرکز کو توڑ دیں اور توڑنے میں اپنی طاقت کو آزمائیں. ٹھیک اسی طریقے سے میرا اور آپ کا اور پورے عالم کا علمی مرکز دیوبند ہے، تھا اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. دیوبند نے جو خدمات انجام دی ہے انگریزوں کے دور سے آج تک، ان خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا. ہر باطل طاقت اور ہر باطل زور اور شور کو ختم کرنے کا نام دیوبند ہے. دیوبند کوئی گاؤں اور چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نہج پر دین کو اور امت کو چھوڑ کر گئے تھے اس نہج پر امت کو لانا یہ دیوبند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو صحیح و سالم امت کے سامنے پیش کرنے کا نام دیوبند. ہر باطل طاقت سے، یہودیت اور نصرانیت اور دہریت اور بدعت اور شرک اور کفر سے لڑنے اور مقابلے کا نام دیوبند. اپنی جان اور مال اور عزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کا نام دیوبند ہے. اپنی ضروریات کو ختم کر اور بالائے طاق پر رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سارے عالم میں نافذ کرنے کا نام دیوبند ہے. میرے عزیزوں، اسی لیے دیوبند پر ساری دنیا کی نظر تھی، ہے اور رہے گی. اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی گندی اور ناپاک نظر دیوبند پر تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی کہ کسی طریقے سے کچھ وقت اور موقع ملے کہ ہم دیوبند کو ختم کر دیں. کیونکہ دیوبند سیسا پلائی ہوئی دیوار کا نام ہے، کٹ جائے گے، مر جائے گے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچے. تو مسلمانوں اور اسلام اور دیوبند کے دشمن بھی اس کے منتظر تھے کہ کوئی موقع ملے، تلاش میں تھے. اس لیے مرکز دیوبند اور مرکز نظام الدین کو ٹارگیٹ کرنے والی ناپاک نظروں نے موقع تلاش کیا. کیسا موقع؟ میں آپ کو تاریخ کے ان ادوار میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد، لیکن بیچ کے کافروں نے اور مشرکوں نے اور یہودیوں کے ایجنٹوں نے دونوں میں اختلاف اور نفرت پیدا کری تاکہ یہ دونوں لڑ جائیں. دونوں لڑیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. ایسے ہی ہوا، یہ لوگ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک اسی طریقے سے
ہر دور میں یہ ہوتا رہا. عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کو دیکھیں, عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو دیکھیں. مسلمانوں کو توڑنے کے لیے کبھی بھی اسلام کے خلاف کفر طاقتور ثابت نہیں ہوا. غور سے سننا اس بات. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص داڑھی, بغیر داڑھی کے, بغیر ٹوپی کے اور بغیر جھبے کے, بغیر اسلامی لباس کے اور بغیر اسلامی لب و لہجے کے اسلام کو غلط کہے, یعنی غیر مسلم ہے, اسلام کو غلط کہے, مسلمانوں کو غلط کہے, قرآن کو غلط کہے, تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو اسلام کا دشمن ہے, اس کی بات کی کیا تصدیق کرنا, اس کی بات کو کہاں سچ ماننا, یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے, یہ اس کا تو ظاہر ہی دکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اور جب مسلمان نہیں ہے تو اس کو مسلمانوں کا دشمنی ہونا لازمی بات ہے, یعنی اس کی بات پر کوئی اتفاق نہیں کرے گا. لیکن اس کے برمقابل, اس کے مد مقابل اگر ایک داڑھی والا, ایک ٹوپی والا, ایک جھبے والا اور ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنے والا اگر اسلام کو اور مسلمانوں کو اور شریعت کو اور صحابہ کو اور شریعت مطہرہ کو غلط کہے تو لوگ سوچنے پر مجبور یہ ہو جائیں گے کہ یہ تو داڑھی والا ہے, ٹوپی والا ہے, نماز پڑھنے والا ہے, مسلمان ہے. اگر یہ اسلام اور مسلمانوں کی شریعت اور حکومت اور خلافت کو غلط کہہ رہا ہے تو کوئی تو بات ہے اس میں سچائی جو یہ بول رہا ہے. یعنی لوگ دو گروہ میں بڑھ جائیں گے. کافر اگر کہے گا تو نہیں بٹے گی, اگر مسلمانوں میں لباس پہن کر کوئی کہے گا تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی, ہم سب جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی تھا تو منافقوں کا سردار, مسلمانوں کا کٹر دشمن, اسلام کا دشمن, لیکن نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھتا تھا, ٹوپی رکھتا تھا, جہاد میں بھی شریک ہوتا تھا, تو لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے اس کے لب و لہجے کو دیکھ. اسی طریقے سے یہودیوں کا جو ایجنٹ تھا جس نے مسلمانوں کا لباس پہن لیا تھا, اس کا نام کیا تھا میں بھول رہا ہوں, جس نے شیعت کو پیدا کیا, اس کا نام غالباً شاید آپ کو پتا ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس کا نام. ہاں, اس کا نام عبداللہ ابن سبا غالباً, کہ تھا تو یہودی لیکن مسلمانوں کو توڑنے کی پوری فکر کیا, کوشش کر ڈالا, لیکن وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے خلاف میں کفر کا لباس پہن کر میں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس نے کیا کیا, مسلمانوں کا لباس اوڑھا, ظاہری مسلمان بن گیا, ٹوپی رکھ لیا, نماز پڑھنے والا ہو گیا, جھبے والا ہو گیا, اللہ اللہ کرنے والا ہو گیا, اور دھیرے 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 سب سے پہلے اس نے لوگوں میں یہ بات ثابت کیا کہ مجھے نبی سے اور آل محمد سے اور آل محمد سے محبت ہے, علی سے محبت ہے, حسن سے محبت ہے, حسین سے محبت ہے, فاطمہ سے محبت ہے. جب اس کا یہ چرچا عام ہو گیا کہ یہ نبی سے اور نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہے, اس کے بعد اس نے دھیرے سے یہ سوچا شروع کیا کہ خلافت راشدہ, خلافت ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا, علی بننا چاہیے تھا, کیونکہ یہ علی داماد ہے اور داماد رسول ہے. اب یہاں سے اختلاف صحابہ میں شروع ہوا, چند لوگ عبداللہ ابن سبا کی طرف ہو گئے, چند ابو بکر کی طرف تھے کہ نہیں ابو بکر نے غلط کیا, یعنی ابو بکر کے دور تو ختم ہو گیا تھا لیکن یہ پچھلی بات کو اٹھا رہا تھا. پھر عمر کے وقت میں بھی یہی بات, عمر والی بات کیا, پھر کہنے لگا کہ اب تو عثمان نہیں ہونا چاہیے, علی ہونا چاہیے. اور یہ بات کو بار بار کہا, امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں. سادے سمپل لوگ کسی کی باتوں میں آ جا کر چاہتے نہیں آنا چاہیے, تحقیق کرنا چاہیے. ہاں, آخر میں یہ کہنے لگا کہ علی سے حکومت چھینی گئی, اصل تو حکومت کے حقدار علی تھے. اتنا اختلاف پیدا کر دیا کہ دو گروپ بن گئے. لوگ اس لیے اس کی باتوں میں آ گئے کیونکہ اس نے مسلمانوں اور اسلام کا لباس اوڑھ کے رکھا.
خیر آگے چل کر تو علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو قتل کیا گیا اور اس کو بدترین کافر کہا گیا، وہ بات اور ہے، لیکن اختلاف تو پیدا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج کے دور میں عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی، یہ دو ایسے اجہل الجاہل، خبیث اور منافق قسم کے لوگ ہیں کہ یہ دونوں مرکز نظام الدین اور مرکز دیوبند کو توڑنے کی سازش کے اندر پیش ہے۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اپنی دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے، بالکل دلیل پیش کروں گا، غور سے بات سنیں۔ نہ عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی بنام پاپی، یہ نہ شورا والا ہے، نہ عمارت والا ہے، نہ مرکز دیوبند والا ہے، نہ مرکز نظام الدین والا ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ عبداللہ ابن سبا کی طرح، ابن ابی کی طرح یہ مسلمانوں میں نفرت اور پھوٹ پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو دلیل پیش کروں گا، غور سے سننا۔ عبدالحکیم ٹانڈا، یہ میری دلیل بھی ہے اور ان علماء سے، ان صلح اور فقہاء سے جو دیوبند سے اور نظام الدین سے اور ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ان علماء سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں، بلکہ ان کے خلاف بھی اپنی زبان کو کھولے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، ان کی ناپاک سازش پوری نہ ہو اس لیے اپنی زبانوں کو کھولیں، ان کے خلاف اپنا موقف ظاہر کرے۔ کیا یہی اسلام ہے اور یہی طریقہ ہے؟ عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کی دونوں کی مشترک بات یہ ہے، سب سے پہلی کہ یہ مولانا سعد کے متعلق یہ کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں امت سے اور امت سے صلح اور فقہاء اور مفتیان اور علماء اسلام سے، یہ دونوں کا یہ کہنا ہے عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کا کہ مولانا سعد کافر ہے پہلا، اور ان کا کہنا ہے کہ دیوبند کا کہنا یہ ہے، دیوبند کا فتویٰ یہ ہے اور دیوبند کا موقف یہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں دیوبند کا موقف یہ نہیں ہے، دیوبند کا فتویٰ یہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء کا بیان یوٹیوب پر موجود ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری نے کہا ہم نے ایسی کوئی فتویٰ نہیں لگایا، بنارسی صاحب نے کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، مولانا ارشد مدنی نے کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، محمود مدنی صاحب نے کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جب بڑے بڑے اکابر دیوبند اور اکابر امت یہ کہہ رہے ہیں تو ان دو منافقوں کا کیا کام ہے کہ دیوبند کا نام لے کر ایک جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں جو امت کے کذاب اور مکار اور منافق اور جاہل اور ظالم اور فرعون اور حامان اور قارون ہے۔ تو عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کا دونوں کا مشترک یہ کہنا ہے کہ دیوبند نے یہ کہا، کیا کہا؟ پہلی بات کہ دیوبند کا کہنا ہے کہ مولانا سعد کافر ہے، ایک۔ دوسرا کہ مولانا سعد جہنمی ہے۔ تیسری بات کہ دیوبند کا کہنا ہے کہ مولانا سعد اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا۔ چوتھی بات مولانا سعد جو ہے یہ فرقہ ضالہ بنا رہا ہے۔ پانچویں اگلی بات کہ عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی کا یہ کہنا ہے کہ دیوبند نے یہ کہا جو اس کے پیچھے چلے گا وہ جہنمی ہے۔ اس کے علاوہ عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی یہ کہتے ہیں لوگوں کو فون لگا کر اور ان کی ریکارڈنگ کر کے اور اس کو وائرل کر کے، یہ بات میں دل لگی کے طور پر نہیں کہہ رہا، یہ ساری دلائل موجود ہے یوٹیوب پر۔ عبدالحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد قادیانی ہے، اس کے ماننے والے قادیانی ہیں، سعدیانی قادیانی ہیں۔ اب لفظ قادیانی کون ہے؟ غلام احمد مرزا قادیانی۔ کون غلام احمد مرزا قادیانی؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے۔ تو قادیانی غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی، یہ بھی جہنمی، اس کے ماننے والے بھی جہنمی۔ تو مولانا سعد کو قادیانی کہنا اور قادیانی سے تعبیر اور تشبیہ دینا، اس کا مطلب کہ مولانا سعد نبی ہے، اس کے ماننے والے اس کو نبی مان رہے ہیں، تو مولانا سعد بھی جہنمی، مولانا سعد کے پیچھے چلنے والے بھی جہنمی۔ تو مولانا سعد کو قادیانی کا لقب دینا، تشبیہ دینا اور اس سے بڑی بات ظلم یہ کہ اس کو جو ہے دیوبند کی طرف منسوب کرنا کہ یہ ساری باتیں دیوبند کہہ رہا ہے۔
اس کے علاوہ اگلی بات یہ کہ مولانا صاحب زانی ہے، اللہ معاف کرے۔ میں کہتا ہوں امارت اور شورا کو ایک طرف رکھو، نظام الدین کو ایک طرف رکھو۔ اسلام کسی کے عیب کو پردہ فاش کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ کہنا کہ مولانا صاحب زانی ہے، میں پوچھتا ہوں کسی پر زنا کی تہمت لگانا اور کسی پر زنا کا اطلاق کرنا اور کسی کو زانی ماننا سمجھنا اور اس کی زنا کی یہ تمام باتوں کو لوگوں میں پھیلانا، کیا یہ اسلام ہے؟ ٹھیک ہے، اگر مولانا صاحب نے زنا کیا تو اس زنا کے شاہد کون ہیں، گواہ کون ہے، کون وہاں موجود تھا؟ یوسف واقعی وہاں موجود تھا؟ کیا عبدالحکیم ٹانڈا نے زنا کرتے ہوئے دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو امت کے سامنے آئے، اور نہیں دیکھا تو یہ سنی سنائی ہوئی بات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی عام آدمی پر زنا کی تہمت لگانا کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ وہ بھی بغیر تحقیق کے، اور اپنی بات میں بار بار یہ کہنا کہ دیوبند دیوبند دیوبند، کہ بار بار یہ کہنا کہ دیوبند کا فتویٰ دیوبند کا فتویٰ، دیوبند نے کہا دیوبند نے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے یہاں تو یہ دونوں عبدالحکیم ٹانڈا، یوسف واپی، دیوبند کا نام لے کر اپنی ذاتی دشمنی نکال رہے ہیں مرکز کو توڑنے کی۔ یہ کہنا کہ مولانا صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، کیا دیوبند نے یہ کہا کہ پیسے کی تحقیق کرو؟ مولانا صاحب کے پاس اتنی گاڑیاں کہاں سے آئی، تو کیا دیوبند نے فتوی میں لکھا کہ مولانا صاحب کے پیسوں کی انکوائری کرو؟ یہ کیا انکم ٹیکس آفیسر ہے؟ ان دونوں کا یہ کہنا کہ مولانا صاحب کے بچے اتنی بڑی بڑی اتنے پیسے کما رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے سوئمنگ پول ہے، پتہ یہ چلا کہ ذاتی زندگی میں تاک جھانک کرنا یہ اسلام ہے؟ تجسس کرنا، بدگمانی پھیلانا، کیا دیوبند اس کو حکم دے رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اپنی بات کو سچا بتانے کے لیے دیوبند کا سہارا لے کر نظام الدین پر حملہ کرنا ہے، اور اب تو یہ بات تو وہ ہوئی جو انہوں نے دیوبند کا سہارا لیا۔ اب اگلی بات سنو، شورا کے بہت بڑے عالم مولانا عثمان کاکوسی دامت برکاتہ، حضرت مولانا نے ایک بات کہی شورا کے بیان میں، مجلس میں، اتحاد پر مبنی، اور قاری طیب صاحب کا واقعہ بیان کیا۔ یہ یوسف پاپی کے دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوا اور اس کے پیٹ میں درد ہوا کہ آپس میں اتحاد کی بات کیوں ہو رہی ہے، لڑو، شورا عمارت والے آپس میں لڑو، اتحاد کی بات کیوں کر دی شورا والوں نے، اور اتحاد کا بیان کیوں کر دیا، اور آپس میں محبت کی بات کیوں کر دی؟ تو یہ یوسف واقعی عبدالحکیم ٹانڈا نے یہ کہا بیان میں، یوٹیوب پر موجود ہے، کہ عثمان کاکوسی جھوٹا آدمی ہے۔ ایک عالم کو جھوٹا کہنا، پتہ یہ چلا کہ تجھے مولانا صاحب سے بھی اعتراض، تجھے عثمان کاکوسی سے بھی اعتراض، تجھے شورا والے بھی اچھے نہیں لگ رہے، عمارت والے بھی اچھے نہیں لگ رہے، تو تو شیطان ہے کون؟ یہی یہودیوں کا ایجنڈا ہے۔ چلو اس کے آگے یوسف واپی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم دیولا کو شورا والوں نے بھگوان بنا دیا، اللہ معاف کرے۔ ابراہیم صاحب دیولا، مولانا ابراہیم صاحب دیولا، ان کی شخصیت تو کون نہیں جانتا، لیکن یہ یوسف واپی کا یہ کہنا کہ ابراہیم دیولا کو لوگوں نے بھگوان بنا دیا، یہ بات ساری کی ساری یوٹیوب پر موجود ہے دلیل کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ مولوی صاحب کی ذات سے بھی دشمنی، مولانا ابراہیم دیولا کی ذات سے بھی دشمنی، عثمان کاکوسی کی ذات سے بھی دشمنی، عمارت والوں سے بھی دشمنی، شورا والوں سے بھی دشمنی، دیوبند والوں سے بھی دشمنی، مرکز نظام الدین والوں سے بھی دشمنی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا مقصد توڑ پیدا کرنا ہے، اور سوچو، اور یہ کہنا کہ قرآن حدیث سے میں کام کر رہا ہوں، تو کیا قرآن اور حدیث میں یہ لکھا گیا ہے، قرآن حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ کسی سے بات کرو بغیر اجازت کی، اس کی ریکارڈنگ کرو، بغیر اجازت کی اس کی ریکارڈنگ کو لوگوں میں شائع کر دو؟
اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے آپس میں جو توڑ پیدا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون؟ آپس میں گالی گلوچ ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون؟ آپس میں نفرت پھیل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون؟ سوچو. میں پوچھتا ہوں امتحان سے کہ کسی عالم کو زانی کہنا، کسی عالم کو کفر کافر کہنا، جہنمی کہنا، کسی عالم کو قادیانی کہنا یا کسی غیر عالم کو بھی قادیانی کہنا، یہ صحیح ہے؟ کسی عالم کو بھگوان کہنا، تشبیہ دینا بھگوان سے، یہ صحیح ہے؟ اتحاد اور محبت کی اور آپس میں جوڑ کی بات کرنے والے عالم کو جھوٹا کہنا، یہ یوسف واپی، عبدالحکیم ٹانڈا یہ بات کر رہے ہیں دونوں. کیا ہے شریعت کی نظر میں ان کا مسئلہ؟ اور بغیر اجازت کے لوگوں کی باتوں کو ریکارڈ کرنا، اس کو بعد میں کاٹ شاٹ کرنا اور پھر لوگوں میں پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ کہ یہی اسلام ہے؟ یہی مسلمانوں کا طریق رہا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکی آئی اور اس کا نکاح ہونے والا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ امیر المومنین، میں اس بچے سے، اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ بہت پاک اور صاف ہے اور میں نے اپنے دور جہالت میں زنا کیا تھا، دور ماضی میں زنا کیا تھا اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے یہ بات چھپاؤں. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے زنا کی بات اس تک پہنچا دوں. تو عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ جانا اور اس لڑکی کو یہ کہنا کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو کہی، مجھ کو کہے گی، اس کے بعد اگر تم نے یہ بات کسی سے کہی تو میں تیرے کو اتنا ماروں گا کہ تیرا منہ توڑ دوں گا، ایک تماچا لگاؤں گا. جب اللہ نے تیری برائی کو چھپا کے رکھا تو تو کون ہوتی ہے کہ اپنی برائی کو لوگوں میں بیان کرے؟ جبکہ وہ لڑکی کچھ زانیہ تھی، وہ اپنے زنا کو لوگوں میں بیان کرنا چاہ رہی تھی، اس کے باوجود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی اس بات کو لوگوں میں بیان کرنے سے منع کیا. تو وہ کون ہوتا ہے جس نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، جس کو زنا کا علم ہی نہیں؟ ایسے انسان پر زنا کی تہمت لگانا اور اس سے آگے یہ کہنا کہ وہ آسارام باپو ہے، مولانا سعد آسارام باپو ہے. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مولانا سعد کو آسارام باپو کہنا، مولانا ابراہیم دیولا کو بھگوان کہنا؟ اور اس سے بڑھ کر ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ یوسف واپی نے یہ بات کہی ہے اور یہ دلیل کے ساتھ ہے، اور یہ کہا کہ دیوبند نے فتویٰ غلط دیا. سنو دیوبند کے حامیوں اور سنو دیوبند کو اپنا مرکز ماوا و ملجا کہنے والے، اپنا منہ بند کر کے بیٹھنے والوں، سنو دیوبند کی عزت پر آ جا رہی ہے. اب تو بولو کہ میٹھا میٹھا حق، اب کڑو کڑو تو اب کیوں نہیں منہ کھول رہے اپنا؟ کیوں ملاحنت اور منافقت کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہو؟ اب تو منہ کھولو. پھر ہم بولیں گے تو بولیں گے کہ تم بولتے ہیں. سب حبیب سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی تم سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. پھر ہم بولیں گے تو بولیں گے کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، علماء کی عزت نہیں ہے. تو تم منہ کھولو اپنا، تم تو منہ کھولو. وہ یوسف واپی منافق المنافق، اس کا یہ کہنا ہے کہ دیوبند نے اپنا موقف غلط ظاہر کیا. بتاؤ، دیوبند نے فتویٰ غلط دیا. یوسف واپی کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء کا گستاخ واجب القتل ہے اور مولانا سعد نے انبیاء کی گستاخی کی، اس لیے فتویٰ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مولانا سعد کو قتل کر دو. لیکن دیوبند نے نرمی کا پہلے اختیار کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصل تو یہ تھا، دیوبند نے غلطی کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرکز نظام الدین غلط، دیوبند غلط، تو یہ کہاں کا مفتی پیدا ہو گیا؟ یہ کہاں کا مفتی پیدا ہو گیا؟ یہ دیوبند پر نکیر کھینچ رہا ہے اور دیوبند کے دیے ہوئے علمی فیصلے کو غلط ثابت کر رہا ہے. تو کیا دیوبند کی چار دیواری میں بیٹھنے والے علماء اور فضلا اور صلحاء اور اکابر یوسف واپی سے کم علم رکھتے؟
اس لیے میری درخواست ہے علماء سے، مفتیان سے، اللہ والوں سے، وہ اس کمینی سازش کے پیروکار اور اس سازش کو لے کے چلنے والے یوسف واقی عبدالحکیم ٹانڈا کے متعلق اپنے موقف کو ظاہر کرے، ورنہ یہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ لوگ آپس میں کٹ جائیں گے، لڑ جائیں گے۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ جو حضرات دیوبند سے محبت رکھتے ہیں اور دیوبند سے علمت رکھتے ہیں اور دیوبند کے موقف سے اپنی حمایت رکھتے ہیں اور دیوبند کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے پر پیش ہے، وہ حضرات کو دیوبند کو مرکز نظام الدین کے خلاف بدنام کیا جائے اور مرکز نظام الدین کے ماننے والوں کے دلوں میں دیوبند کی نفرت ڈالی جائے اور دیوبند کے ماننے والوں کے دلوں میں نظام الدین کی نفرت ڈالی جائے اور دونوں کو لڑوا دیا جائے، جیسے ماں عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور کے منافقوں نے لڑوا دیا گیا، کیونکہ نظام الدین کے چاہنے والے اس کے متعلق بات کو برداشت نہیں کریں گے، دیوبند کے چاہنے والے اس کے متعلق بات کو برداشت نہیں کریں گے اور آپس میں نہ لے آئیں گے، اور یہ دونوں کمینی حرکت کرنے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے مخنثوں کی طرح۔ اس لیے درخواست ہے اس بات کو سمجھے، سوچے، ان پر بین لگانا ضروری ہے، آواز اٹھانا ضروری ہے۔ جو بات میں نے کہا ہوں وہ بات یوں ہی دل لگی کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ بات موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے اور دلائل کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے اس کو سنیں، سمجھے اور خود فیصلہ کریں کہ جو چیز دیوبند نے نہیں کی یوں دیوبند کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ